دوستوں، کیا آپ کے لائف پارٹنر کی زندگی میں سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتی ہے، یا آپ کا بہت سارے کام کا کریڈٹ خود لے جاتا ہے اور آپ کو صرف تنقید کرتا ہے، یا آپ کا کوئی دوست ہے جو خود کو ہی ٹھیک کہتا ہے، خود کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور اس کی دنیا میں صرف وہی ہے؟ ان تمام کے تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے نارسسسٹ انسان۔ میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اپنا آپ اتنا برا لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ مر ہی جائے۔ یہ تمام کے تمام لوگ ہم پہ صرف تنقید کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سیلیبریٹی فیل کروایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، یہ چاہتے ہیں ساری توجہ، سارا پیار، سارا احترام انہیں دے دے، اور بدلے میں جب آپ انہیں ان ریٹرن کی درخواست کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے توڑی نہ کہا تھا، میرا کیا قصور ہے، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے پیار کرو، مجھے عزت دو، مجھے احترام دو، تم خود ہی پیچھے پڑے تھے، تم نے خود نے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کا ستیہ ناش مارا ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگوں پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ دوستوں، یہ لفظ نارسسسٹ گریک میتھولوجی سے آیا ہے۔ گریک میتھولوجی میں ایک لڑکا ہوتا تھا جس کا نام تھا نارسسسٹ۔ وہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا بہادر انسان تھا۔ تمام کے تمام شہر کی لڑکیاں اس پہ مرا کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے کسی کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ایک دن وہ ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اپنا ریفلیکشن دیکھتا ہے، وہ پانی میں، وہ اپنے ریفلیکشن کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ بیٹھا بیٹھا سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار مجھ سے خوبصورت تو کوئی انسان زندگی میں ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی ریفلیکشن دیکھتا رہتا ہے اور وہ شخص کافی عرصے کچھ نہیں کھاتا اور وہیں پر بیٹھا بیٹھا وہ اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے۔ تو نارسسسٹ کہتے ہیں ایسے انسان کو جو صرف میں سوچتا ہے، جو صرف مجھ سوچتا ہے، جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اب یہاں پہ دوستوں ایک بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیلفش اور نارسسسٹ انسان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، سیلفش بھی برا ہوتا ہے اور نارسسسٹ تو بہت ہی برا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سیلفش خود غرض ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ نارسسسٹ اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ دنیا جہان اس کے مطابق چلے، وہ دنیا کو کنٹرول کر کے چلے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا مذاق اڑائے، ان کی فیلنگز کو ہرٹ کرے اور تمام کے تمام کام کا کریڈٹ وہ خود لے جائے، لوگوں کو مینیپولیٹ کرے اور اس طرح کے کام کرے جس سے اس کی واہواہی ہو، اس کو سیلیبریٹی فیل کرایا جائے، اس پہ توجہ ہو، اس پہ فوکس ہو، وہ جہاں پہ جائے لوگ اسے سلام کرے، اس کا واہواہی ہو، اس کا ڈگا بولے۔ تو سیلفش اور نارسسسٹ انسان میں فرق یہ ہے کہ سیلفش اپنے بارے میں سوچتا ہے، نارسسسٹ اپنے بارے میں سوچتا ہے، پلس وہ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، پلس وہ چاہتا ہے لوگ اس کے طریقے سے چلے، پلس وہ چاہتا ہے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جس سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار 4 لوگوں میں اس کی عزت ہوگی۔ وہ وہی کام کرتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ یار اسے یا تو پیسہ آئے گا، یا عزت آئے گی، یا احترام آئے گی۔ یہ لوگ اندر سے کھوکھلے انسان ہوتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں نارسسسٹ انسان لوگ۔ دوستوں، ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگا کہ جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ شخص نارسسسٹ انسان ہے یا سیلفش انسان ہے؟ تو امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن DSM-5 کے مطابق اگر ان 9 چیزوں میں سے کسی انسان میں 5 چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ شخص ایک نارسسسٹ انسان ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے حد سے زیادہ خود کو اہمیت دینا۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اہمیت دی جائے، ان کی تعریف ہو، ان پہ توجہ دی جائے، انہیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ان کے دوست بھی ہیں، ان کے سامنے بیٹھے آپ رو رہے ہیں تو یہ کہیں گے یار تم نے تو میرا موڈ خراب کر دیا، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے یار، تم کتنے برے انسان ہو، میں کتنا خوش گھر سے آیا تھا اور تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں تو تم نے میرا ستیہ ناش مار دیا، یہ ساری غلطی تمہاری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے خود کو برتر ماننا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار، خوبصورت اور بہترین انسان ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکل گئی وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ آپ کو ہر حال میں ان کے آرڈر فالو کرنے پڑیں گے،
वगरना ये आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको बुलाएंगे। थर्ड पॉइंट है खुद को खास मानना। ये अपने आप को एक सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं, ये समझते हैं कि वो बादशाह हैं और वो पैदा ही हुक्मरानी के लिए हुए हैं। अगर ये आपके शोहर होंगे तो ये चाहेंगे कि आप इनकी हर बात माने, इनके तरीके से चले। अगर आप इनकी बीवी होंगे तो ये कोशिश करेंगे कि दुनिया जहान की चीज़ें आगे पीछे हो जाए, बस इनके काम, इनकी शॉपिंग, इनके तमाम के खर्चे हर हाल में पूरे हो। और ये खुद ही की ज़ात में बादशाह होते हैं। ये अपने आप को इतना को ऊंचा मानते हैं कि अपने अलावा इन्हें दुनिया में कोई और नजर ही नहीं आता। फोर्थ पॉइंट है तारीफ। ये अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। ये ऐसी महफिलों में जाते हैं जहां पे इनके जिक्र हो, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। ये खुद की अहमियत के इतने भूखे होते हैं कि इन्हें अपने अलावा दुनिया में कोई इंसान नजर नहीं आता। ये भी चाहते हैं कि वो लोगों के फैसलों को कंट्रोल करे, उनके माइंड के साथ खेले, और ये इस तरह की चीजें करते भी है जिनसे अल्टीमेट, चाहे जो मर्जी काम हो, जिसका मर्जी काम हो, उस काम का क्रेडिट, उस काम की तारीफ इन्हीं लोगों पे जाएगी। पांचवा पॉइंट है हक जताना। नार्सिसिस्ट इंसान अपने मफाद के अलावा कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर कभी कर भी दे तो वो ये बार बार आपको जताएगा कि 1980 में उसने आपको एक पानी का गिलास पिलाया था, लिहाजा अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने तमाम के तमाम काम उनके मुताबिक करना है, तमाम की तमाम तारीफें उनकी, काम आपका, जितने के जितने जो भी कुछ होगा उसके सारी क्रेडिट मुझे जाएगा और सारी नाकामी आपकी ज़ात पे जाएगी। 6 पॉइंट है बातों से मुकरना। हर नार्सिसिस्ट इंसान अपनी बातों से मुकरता है। वो तमाम के तमाम बातें वही करता है जो वो सुनना चाहता है, जो वो देखना चाहता है, जो वो महसूस करना चाहता है। और अगर कोई बात उसके मुताबिक ना हो तो वो मुकर जाता है। वो आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको इस्तेमाल करता है, और जब उसका इस्तेमाल हो जाता है तो आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। फिर आप उसके लिए रोएं पिटे, जो मर्जी करे, उसे चीज से कोई परवाह नहीं होगी। 7वां पॉइंट है इंतहाई हसास। नार्सिसिस्ट इंसान इंतहाई हसास लोग होते हैं। ये अपने मतलब की बात सुनते हैं। अगर आपने इनके मतलब की बात ना की तो ये गुस्से में आ जाएंगे, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे, जलील करेंगे आपको, चीजें तोड़ेंगे, क्योंकि आपने इनके मतलब की इनको या तो चीज नहीं दिलाई, या आपने इनकी तारीफ नहीं की, या आपने इनसे उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह का बिहेव ये चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि इनके उठने से पहले जूती इनके पाँव में आ जाती, इनका हाथ उठाने से पहले जूस का गिलास इनके हाथ में आ जाता, और ये जैसे निकलते लोगों के का हजूम होता और ये इस तरह हैंड शेक करते और इन्हें बहुत मजा आता। ऐसा नहीं होता, लेकिन नार्सिसिस्ट लोग ऐसा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसा ही हो। 8वां पॉइंट है हसद। नार्सिसिस्ट इंसान इंतहाई जेलस इंसान होता है। वो किसी इंसान को अपने से आगे जाता नहीं देख सकता। वो कहता है जितनी कामयाबियां सिर्फ मेरी, जितनी खुशियां सिर्फ मेरी, जितना सुकून सिर्फ मेरा, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मेरी कहानी मैं से शुरू होके मुझ पे। और अगर कोई शख्स आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो उसके दूध में मेंगनियां फेंक देते हैं, उसे तबाह कर देते हैं, उस पर मैनिपुलेटिव टेक्निक्स लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कभी खुश ना रहे। 9वां पॉइंट है गरूर और तकब्बुर। हर नार्सिसिस्ट इंसान में गरूर होता है, तकब्बुर होता है, अना होती है, घमंड होती है। वो अपने आगे किसी इंसान को कुछ समझता ही नहीं है। वो लोगों से हाथ नहीं मिलाते, वो लोगों से बात नहीं करते, वो तमाम की तमाम चीजें इस तरह से करते हैं जिनमें आपको साफ पता लगता है कि यार ये गरूर है, ये तकब्बुर है। उनके गर्दन में सरिया होता है। आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान से मिले, आपको अपना आप छोटा महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये 9 पॉइंट्स हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सा शख्स है जिसमें आपने इन 9 में से 5 खसूसियत देखी है। अगर कोई शख्स इन 9 में से 5 खसूसियत का हामिल है तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक वो शख्स एक नार्सिसिस्ट इंसान है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट इंसान, हमें पता लग गया कि नार्सिसिस्ट इंसान कौन होता है, हमें यह भी पता लग गया कि इसकी शिनाख्त क्या है, तो क्या इस नार्सिसिज्म का कोई इलाज भी है? तो इसका जवाब है
جی نہیں، نارسسسٹ انسان کا کوئی علاج نہیں ہے. جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ٹاک تھراپی ہوتی ہے بس. لیکن کسی چیز کا اگر علاج موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کی احتیاط موجود نہیں ہے. احتیاط موجود ہے. کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہم کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ وہ ہماری خوشیاں خراب نہ کرے، ہمیں دکھ نہ پہنچائے. اب ہم دیکھیں گے کہ نارسسسٹ انسان کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. پہلا پوائنٹ ہے سیٹ باؤنڈریز. کبھی بھی اپنی ایموشنل یا ویک بات ان لوگوں کو نہ بتائے کیونکہ یہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے اور آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. سیکنڈ پوائنٹ اسٹے کام. خاموش رہیں. ان کے سامنے اب جتنا خاموش رہیں گے اتنا آپ کنٹرول میں رہیں گے کیونکہ یہ آپ کا مذاق اڑا کے، آپ کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کے انہیں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو گرتا دیکھ کے خوش ہو گے. آپ نے انہیں موقع ہی نہیں دینا، آپ نے صرف خاموشی اختیار کرنی ان کے سامنے اور چپ رہنا. تیسرا پوائنٹ اپنا ہلکا احباب بڑھائیں. اپنے ہلکے احباب میں اس طرح کے دوست، ٹیچر، مینٹورز، گائیڈ شامل کریں جو آپ کو مدد دے سکے. اس معاملے میں ابھرنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں. دور نہ کریں، اس انسان کو سمجھانے کی کوشش میں آپ کی مدد کریں. لاسٹ پوائنٹ ہے فوکس آن یور سیلف کیئر. اپنے اوپر دھیان دیں. وہ توجہ، وہ چیز جو آپ نے کسی نارسسسٹ انسان پہ لگائی ہوئی ہے، وہ امیدیں، وہ یقین، وہ توقع جو آپ نے کسی نارسسسٹ انسان کے اوپر لگائی ہوئی ہے وہ اپنی ذات پہ کر لے. خدا را چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. نئی سکل سیکھیں، اپنے اوپر دھیان دے، اپنے مائنڈ پہ دھیان دے، اپنی باڈی پہ دھیان دے، اچھی چیزیں کھائیں، واک کریں، یوگا کریں. ساری کی ساری توجہ، سارا کا سارا پیار، ساری کی ساری کیئر اپنے لیے نکال لیں. چھوڑ دیں ان کو. چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑ دیں، نہیں چھوڑا جا سکتا امیدیں، توقع کم کر لے. ان کے سارے کام کرتے چلے جائے لیکن ان سے کوئی چیز توقع نہ کریں. ایک ٹائم آئے گا انہیں احساس ہوگا اور اگر آپ کے ہوں گے تو لوٹ آئیں گے. وہ ایک بات کہی جاتی ہے کبھی کبھی اپنے کبوتر آزاد کر دینے چاہیے. اگر آپ کے ہوں گے تو لوٹ کے واپس ضرور آئے گی. اگر کوئی شخص واقع میں بندے کا پتر ہوگا تو آپ کے اس رویے سے وہ رہ نہیں پائے گا اور اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور کیا آپ مجھ سے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.